وفاقی حکومت یا افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کرانے کا حکم جاری نہیں کیا گیا۔ وزارت اطلاعات کا بیان، کہا یہ دعوے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کارروائیوں کے لیے آبادی کی منتقلی کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ریلیف، بحالی اور آبادکاری محکمے نے 26 دسمبر 2025 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے تحت 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی ہے۔ یہ رقم تیرا کے بعض علاقوں سے رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی۔ ڈپٹی کمشنر خیبر کے مطابق مجوزہ رضاکارانہ نقل مکانی مقامی آبادی کی رائے اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہے، جو ضلعی سطح پر منعقد ہونے والے نمائندہ جرگے کے ذریعے سامنے آئی۔ اس میں موسمی حالات، انتظامی سہولیات اور دیگر مقامی عوامل کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ عمل کیمپوں کے بغیر بھی انجام دیا جائے گا۔ مسلسل اور شدید برف باری کے باعث تیرا میں حالات زندگی شدید متاثر۔ پاک فوج کی ریلیف سرگرمیاں جاری، برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو نکال کر محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا۔ مقامی آبادی کی مدد اور روزمرہ زندگی کی بحالی کی کوششیں، متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل اور ہنگامی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آج سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جو پیر تک بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اس دوران بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، کے پی، اسلام آباد، مری اور گلیات میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم کے پہاڑوں پر ہلکی برف باری، استور پہاڑوں کے اوپر بوندا باندی، موسم بدستور سرد۔ استور ویلی روڈ 3 روز سے بند اور بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ تمام علاقوں سے برف ہٹانے میں وقت لگے گا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد اضلاع میں شدید ٹھنڈ۔ کوئٹہ میں آج کم سے کم درجہ حرارت -5 اور قلات میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ زیارت اور قلات میں گیس پریشر میں کمی کا مسئلہ برقرار، عوام پریشان۔ کراچی میں سرد ہواؤں کے باعث ٹھنڈ کی شدت برقرار، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ۔ ڈسکا میں ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر کے نتیجے میں کار میں سوار 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 شخص زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی۔ گل پلازا میں ریکوری اور سرچ آپریشن کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ آج ملبہ اٹھانے کا کام چلتا رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کل رات بھی کچھ انسانی باقیات ملی ہیں، جنہیں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی، اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ میانمار کے وزیر خارجہ 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ دورے کا مقصد پاکستان اور میانمار کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ دفتر خارجہ کے ایسٹ ایشیا پیسیفک ڈویژن کے ڈی جی اور میانمار سفارتخانے حکام نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے قونصل جنرل کی لاہور میں ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کیا چینی قونصل جنرل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چینی قونصل جنرل کی حیثیت سے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ چینی قونصل جنرل نے کہا کہ سب آپ کی حیرت انگیز رفتار کے معترف ہیں۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے بھی آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کو انویٹیشن ملی تو ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا، اس کو ہم نے جوائن کیا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی. کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا. اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے کہ غزہ میں امن قائم ہوگا, تعمیر نو ہوگی, فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے. ہائی کمیشن لندن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈیووس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات میں پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے پاکستان کی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کیا. شہباز شریف کی پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں بزنس کمیونٹی اور ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین سے ملاقات. کرپٹو کونسل پاکستان کے سی ای او بلال بن ساقی بھی شریک. بلال بن ساقی نے بتایا کہ میٹنگ میں کرپٹو اور بلاک چین جیسے موضوعات پر گفتگو ہوئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نئے صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں. جب تک اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوں گے ملک نہیں چلے گا. لاہور میں نجی یونیورسٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ تھنک فیسٹ کا دوسرا روز تاریخی اور تقابلی تناظر میں عالمی عدم مساوات کے موضوع پر خطاب. کہا کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے سے ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا. سمجھ نہیں آتا سیاسی برادری لوکل گورنمنٹ سے اتنی خائف کیوں ہے. سب سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر قومی مفاد کے فیصلے کرنے چاہیے. چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانا انتہائی ضروری ہے. ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. امریکی صدر نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق بیان بدل دیا. برطانوی فوجیوں کو فرنٹ لائن سے پیچھے رہنے کی بات پر کیئر سٹارمر کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے بات بدل دی. کہا کہ برطانیہ کے فوجی عظیم اور بہادر ہیں اور ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے. افغانستان میں لڑنے والے برطانوی فوجی عظیم جنگجوؤں میں سے ایک تھے. یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. امریکہ کی ثالثی میں ابوظہبی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات. ترجمان اماراتی حکومت کے مطابق مذاکرات میں روسی اور یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا. مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی. یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ سہ فریقی مذاکرات تعمیری رہے. یوکرین تیار ہے. امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ روس یوکرین مذاکرات کا ایک اور دور ابوظہبی میں آئندہ اتوار کو ہوگا. امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شخص ہلاک. مارا گیا شخص 37 برس کا ایلیکس پریٹی امریکی شہری اور ICU نرس تھا. مقتول ایلیکس انتہائی زخمی امریکی فوجیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا تھا. حکام کا دعوی ہے کہ مقتول ایلیکس کے پاس بندوق اور 2 میگزین تھے. کئی ریاستوں میں احتجاج, امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ آپریشن روکنے کا مطالبہ. منیسوٹا میں سیکیورٹی اہلکاروں کے مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں. مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ. منیاپولس میں 7 جنوری کو بھی امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے خاتون ہلاک ہو گئی تھی. امریکہ کی متعدد ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں. شدید برف باری اور بارش, 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ. ٹیکسس, اوکلاہوما اور آرکنسو میں شدید برف باری. 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. واشنگٹن, نیو یارک, فیلیڈیلفیا اور بوسٹن میں شدید برف باری کا امکان. نیو یارک کے میئر کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت. کینیڈا میں خون جماتی سردی. ٹورانٹو اور آٹوا میں درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا گیا. معمولات زندگی متاثر. اور اسلام آباد میں جاری میراتھن میں ملکی اور غیر ملکی ایتھلیٹ سمیت 6000 سے زائد افراد کی شرکت. ایشیا, یورپ, شمالی افریقہ, امریکہ اور کینیڈا سے ایتھلیٹس بھی شریک ہیں. 5 کلومیٹر دوڑ, 10 کلومیٹر اور ہاف میراتھن بھی ایونٹ کا حصہ ہیں. دوڑ F9 پارک سے شروع ہو کر واپس F9 پارک پر ہی اختتام پذیر ہوگی.